رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فتاب عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ ترجمہ: کیا ان لوگوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے جو ایمان لے آئے ہیں کہ اللہ کی یاد سے ان کی دل ڈر جائیں، دہل جائیں اور اس حق سے جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان لوگوں کے تیرے مت بن جائیں جنہیں کتاب دی گئی ہے پہلے، ان پر مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر ان لوگوں میں فاسق لوگ ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کے طرز زندگی کو کمپیئر کیا ہے، دو گروپ کے لائف اسٹائل کو کمپیئر کر کے بتایا ہے کہ کس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو پہلے مومنوں کی بات کی، فَأَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، مومن ایمان ہے، مومن ہیں، لیکن جو دل کی کیفیت ہونی چاہیے، دل کا جو جذبہ ہونا چاہیے، دل میں جو شوق ہونا چاہیے، دل میں اللہ کے لیے جو تڑپ ہونی چاہیے، چاہت ہونی چاہیے، اللہ کو وہ مطلوب ہے۔ تو فرمایا کیا وقت ابھی نہیں آیا ہے؟ انسان کی زندگی میں بہت سے وقت آتے ہیں، کبھی انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، لنڈمن گزر جاتی ہے، کچھ نہیں اس میں آتا ہے، بالکل ڈیزرٹ کی طرح، کوئی جان نہیں۔ اور کبھی وقت ایسے بھی آتا ہے کہ بس اوقات انسان کی زندگی کا چند لمحے، چند منٹ، چند گھڑیاں پوری زندگی پہ بھاری ہو جاتی ہیں۔ ایسے بہت سے تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایک فضیل زاہد عابد مشہور ہیں، جن کی زندگی، یہ صوفیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ سفید صوفیہ والی بات، وہ جو اتھینٹیسی تھی ان کی زندگی میں، جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے تھے۔ پہلے یہ غلط کام کرتے تھے، چوری کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے۔ تو ایک رات پہنچے ایک گھر میں، تو کوئی اللہ کا بندہ تہجد پڑھ رہا تھا اور یہی آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ کیا مومنوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل حقیقت کو جان لیں، اللہ کی محبت ان کے دل میں بھر جائے، ان کے اندر شوق پیدا ہو جائے، امنگ پیدا ہو جائے، کیا ایسا وقت نہیں آیا؟ یہ آیت انہوں نے سنی، اس کے بعد ان کی دنیا بدل گئی۔ پھر وہاں سے چھوڑے اور لوٹ کے آئے تو ایسے نیک بنے کہ بڑے بڑے علماء محدثین، حضرت امام احمد بن حنبل تک ان کو مسترد قرار دیتے تھے، اور ان کی زندگی کے بہت سے واقعات لوگ سناتے رہتے تھے، محدثین بھی، تو انہیں میں سے کے بھی ہیں۔ تو زندگی میں لوگوں جب غفلت کی انسان شکار رہتا ہے تو ایک ٹریڈیشنل زندگی، روایتی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن جب زندگی میں جان ہو اور آدمی جذبے والا ہو، جس کے اندر دم خم ہو، تو تلاش کرتا ہے ایسا وقت آ جائے کہ اس کی زندگی کی مکمل شیپنگ ہو جائے، بدل جائے، اس کا انداز، سوچ، وچار سب درست ہو جائے، ایک پکا سچا انسان بن جائے۔ خشیت، اللہ نے فرمایا کہ کیا اللہ کی بات سن کے لوگ تڑپ نہ جائیں؟ کیوں نہیں ایسا وقت آتا ہے لوگوں کے لیے؟ یہ اس ذکر میں آیا کہ جیسے اب تک جتنی باتیں آئیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، سب کچھ بیان کیا گیا، پھر ایمان کا مطالبہ ہو، پھر یہ کہا کہ یہ سب جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی آپ نے سن لی، اور اللہ تعالیٰ روز آپ کو نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس کی ایک سانس بھی اس کے بغیر آپ نہیں لے سکتے ہیں، مکمل آپ کی زندگی منحصر ہے اللہ کے اوپر، تو یہ بتاؤ کبھی آپ کے دل میں یہ بات نہیں بیٹھتی ہے، کبھی امنگ نہیں پیدا ہوتی ہے، دل مچلتا نہیں ہے کبھی کہ اس میں شوق میں اللہ سے محبت، اللہ کی محبت سے دل بھر جائے اور آپ کو زندگی میں لذت محسوس ہو، اللہ کی یاد کریں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ایسا لگے ساری دنیا کی چیزیں ہیچ ہیں، سجدے میں چلے جائیں تو یہ لگے ساری دنیا میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، یہ کیفیات ہوتی ہیں دل کی۔ تو اس کیفیت کی بات اللہ کرتے ہیں، اور کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب دل میں خشیت پیدا ہو۔ خشیت کسے کہتے ہیں؟ خشیت
اللہ تعالیٰ کی محبت عظمت آپ کے دل میں اس طرح بھر جائے کہ دل میں جتنے شکوک شبہات دنیا داری عیاری مکاری نفاق مکر فریب لالچ سب کچھ سب دھولے جائے ختم ہو جائے، دل میں صرف یہ نور رہ جائے، دل میں روحانیت رہ جائے، دل میں اللہ کی محبت رہ جائے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ تو یہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو انسان کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، دل میں رفت پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، اس کو چاہت ہوتی ہے کہ کیا کچھ ملے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم قربان کر دیں، اللہ تعالیٰ کی ہمیں رضا حاصل ہو جائے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس کیفیت کا طالب ہونا چاہیے ایک مسلمان کو، اور ایسے اوقات آنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہوں گے حرم کے امام نماز پڑھاتے ہیں کبھی کبھی، تو کبھی یہ امام روتا ہے کبھی وہ امام روتا ہے، وہ کیفیت کیا چیز ہے؟ دل میں جب رقت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تب آنکھ سے آنسو آتے ہیں، اس کو خشیت کہا جاتا ہے۔ تو خشیت کبھی تجربہ کرو، کبھی زندگی میں ایسا تجربہ ہوا ہے، وہ تنہائی کی چیز ہوتی ہے کہ انسان بسا اوقات اس کے اوپر ایک ایسی حالت گزرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اذعان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بھر جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک حقیر بندہ اس کے سامنے محسوس کرتا ہے، اس کے تواضع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس حالت میں دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، وہ ساری گناہ کی جو کیفیت ہوتی ہے جس سے کبر ہوتا ہے، غفلت پیدا ہوتی ہے، غرور و گھمنڈ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تنہا انسان کی پیورٹی آ جاتی ہے دل میں، اس پیورٹی کی وجہ سے وہ صرف خالص بندہ اللہ کا بندہ بن جایا کرتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی یہ لمحہ اگر زندگی میں آئے تو اس کی خواہش کرو، تمنا کرو، اور آپ کے دل میں اتنی اگڑائی پیدا ہو، طاقت پیدا ہو کہ آپ ایک اچھے انسان بن کے دکھا دیں اور زندگی میں تجربہ کر لیں کہ زندگی کیا ہے، ایمان کی زندگی کیا ہوتی ہے، خشیت کی زندگی کیا ہوتی ہے، رقت کی زندگی کیا ہوتی ہے، کبھی اس کا تجربہ کرو۔ تو یہ تو مومن کا حال ہوا۔ تو یہاں دو چیز کی ذکر کیا کہ دل میں خشیت پیدا ہو اللہ کی یاد سے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دیا ہے، حق دیا ہے، دو چیزیں آج بھی موجود ہیں، یہ موجود نہیں، حق بھی موجود ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد بھی دلائی جاتی ہے۔ یہی کہ تنہائی میں جیسے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک انسان کی ایمان کی معراج ہوتی ہے جب وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور رو پڑے، اس کے آنکھ میں آنسو آ جائے، تو یہ انسان کی ایمان کی، انسان کے مومن ہونے کی معراج ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کی اپنی حالت ایسی بنی چاہیے، ایسی سوچ ہونی چاہیے، ایسی کیفیت ہونی چاہیے، تو اس کیفیت میں وہ یہ حالت پیدا ہو سکتی ہے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے ذکر، اللہ کے ذکر میں اس سے محبت ہوتی ہے، اس کی عظمت کا اعتراف ہوتا ہے، اس کی نعمت کا اعتراف ہوتا ہے، اس کی کبریائی کا اعتراف ہوتا ہے، اس کے معبود ہونے کا اعتراف ہوتا ہے، اس کے خالق و مالک ہونے کا اعتراف ہوتا ہے۔ ذکر یہ ہے، ذکر تھوڑے یہ سبحان اللہ الحمدللہ زبان سے کہتے چلے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ چیز مطلوب ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں آج کے زمانے میں کہ یہ ذکر اس طرح کا انسان کے دل میں کبھی بستا ہے؟ اس طرح کا اللہ تعالیٰ کی ذکر انسان کے دل میں کبھی آتا ہے؟ یہ سوال کی بات ہے۔ یہاں تو صرف شیخی میں انسان رہتا ہے، چند لفظ مل گیا اڑا گھومتا ہے، اس سے بڑا کوئی قابل نہیں ہے۔ کچھ دولت مل گئی، غرور میں ایٹھا گھومتا ہے، مجھ سے زیادہ کوئی قابل نہیں ہے۔ کوئی چیز مل گیا بلا وجہ بھی ایٹھا گھومتا ہے۔ تو ذکر اس وقت آتی ہے جب تواضع انسان کے اندر موجود ہو، خشیت انسان کے اندر موجود ہو۔ اس وقت بتایا کہ یہ حق کی حفاظت قرآن کریم کی بنیاد پر ہمیں حق ملا ہے۔ اس کے سوا جتنے ہیں افکار ہیں، نظریات ہیں، وسوسے ہیں، خیال ہیں، شکوک ہیں، ارتیاب ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حق اچھا حق کیسے ملتا ہے؟ حق کی خواہش ہو، طلب ہو، کوشش ہو، حق ملے تو اس کی حفاظت ہو، حق ملے تو اس کے مطابق سوچ سمجھ بنے، حق ملے تو اس کو ہمیشہ اپنے دل میں بسائے رکھیں، اس کی اہمیت قدر و قیمت ہو، تب حق ساتھ میں رہتا ہے۔ تو یہ کیفیت، یہ حالت آج رہتی ہے۔ آج جو مائنڈ سیٹ بن گیا انسان، جو مینٹلٹی بنی ہوئی انسان کہ وہ تو بس دنیا داری، ہوس، لالچ۔ لیکن اگر ایک مومن چاہے تو آج گئے گزرے زمانے میں کیفیت مل سکتی ہے۔ اچھے لوگ مل کے کام کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ سے زیادہ دل لگائیں، اللہ سے زیادہ مانگیں، دعا کریں، اچھے علماء کی صحبت اختیار کریں تو یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ لیکن اگر یہ ماحول ایسا ہو، ہر دم ہی صورتحال ہو، وہ خراب ہے، وہ برباد ہے، وہ بیکار ہے، وہ ایسا ہے، ویسا ہے، اور
اسی وقت زندگی گزر جاتی ہے، ساری فضولیات میں زندگی گزر جاتی ہے۔ دل میں غفلت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں غفلت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان دین کا قدردان نہیں ہو، دین سے محبت نہیں ہو، کتاب و سنت کی اہمیت کو نہ سمجھتا ہو، دنیا داری ہو، لالچ ہو، ایسے معاشرے میں رہتا ہو جو فساد زدہ ہو، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے بیتواری کا ماحول ہو، تب یہ سب چیزیں نہیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب خود انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہو، اس کے خود اتنی سوچ سمجھ ہو، اتنا پڑھا لکھا ہو کہ غور کرے، پڑھے، یہ سمانی جانے، تب حاصل یہ ہوتی ہے، یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ یا کہ ایسا ماحول بن جائے، مسجد کا ایسا ماحول بن جائے، دوست احباب کا اچھا ایسا ماحول بن جائے کہ جب ملیں دین کی بات ہو، محبت کی بات ہو، تعلق کی بات ہو، تب یہ ماحول بن سکتا ہے، دل میں نرمی آ سکتی ہے، خشیت پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن جب صرف یہ چغلیاں، غلط کاریاں، جھوٹ، مکر، فریب، لالچ، ہرس، ہوس، دولت کے پیچھے بھاگنا، حلال حرام کی تمیز نہ کرنا، اور یاد رکھیے خاص طور پر انسان جب بدعت کرتا ہے اور جب شرک کرتا ہے اور جب حرام کھاتا ہے تو دل میں رقت نہیں پیدا ہوتی ہے۔ خاص طور پر امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا، یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کے لیے یاد اور دل میں نرمی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے صرف ایک بات بتائی، ظاہر و زمانے میں بدعت اور زیادہ شرک کا چکر تو نہیں تھا، نہیں امام احمد بن حنبل کے زمانے میں، کہا ایک بات بتائی، کہا دیکھو حلال کھاؤ، دل میں رقت اور نرمی پیدا ہوگی، اگر حلال نہیں کھاؤ گے اٹھتے گرتے رہو رات دن، دل میں رقت نہیں پیدا ہوگی۔ بات بتائیے آج کتنے لوگ حلال کھانے کا اہتمام کرتے ہیں؟ تو یہ دل کی رقت ایک مومن کی سب سے بڑی کمائی ہوتی ہے، اس کا دل نرم رہے، اور جب دل نرم رہے گا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کی لو لگی رہے گی، اور ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہے گا، اور ہمیشہ صحیح بات اپنانے کا جذبہ رہے گا، اور ہمیشہ اس کے اندر خوشی حاصل ہوگی اللہ کی عبادت کر کے۔ تو یہ سب سے بڑی کمائی اور دولت ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل کی کیفیت کو آباد رکھے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ انسان کی دل کی دنیا اجڑی ہوئی ہوتی ہے، عموماً اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، دوسرے کے بارے میں ہر دم فکر کرتا رہے گا، ویسا 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 ویسا۔ تو پہلے اپنی فکر کرو، تو سب سے پہلے دل کی دنیا کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، اور دل کی دنیا بہت بڑی دنیا ہے، چھوٹی موٹی دنیا ہے۔ آپ یہاں بیٹھتے ہیں، ہر آدمی کہیں بھی بیٹھا ہو پوری دنیا کا چکر لگا لیتا ہے، پوری دنیا کا جو حساب کتاب لگا لیتا ہے، پوری دنیا میں کیا سرگرمی ہے، مالی سرگرمی کیا ہے اس کا سیر کر لیتا ہے، کیا صحافی سرگرمی اس کا سیر کر لیتا ہے، کیا علمی سرگرمی اس کی سیر کر لیتا ہے۔ یہاں تو دل کی دنیا میں منٹ اور سیکنڈ کے حساب سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ تعالیٰ یہ دل، ہمارے دل کو قائم رکھ سچائی پر۔ یا دوسری کہا، فرمایا قلوب بلیان و بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کا دل پھڑکتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، اس کی بھاونائیں بدلتی رہتی ہیں، اور جب اس کو کنٹرول کرنے والی کوئی چیز نہ ہو تو ہر دم بدلتی رہتی ہے۔ کبھی کفر کی بات سوچے گا، کبھی چوری کی بات سوچ سکتا ہے، کبھی بےایمانی کی بات سوچ سکتا ہے، کبھی حرام خوری کی بات سوچتا ہے، کبھی زناکاری کی سوچ سکتا ہے، کبھی شراب خوری کی سوچ سکتا ہے۔ کیوں سوچتا ہے انسان، کیوں بھاگتا ہے؟ اسی لیے نا کہ دل کی دنیا پر لگام نہیں ہے، دل کی حرکتوں پر کنٹرول نہیں ہے، دل بگڑتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ تو بگڑا ہوا دل انسان کا سب سے زیادہ گناہ کرانے والا ہوتا ہے، سب سے بڑا اس کا غلط قسم کا ساتھی ہوتا ہے۔ لیکن جب سدھرا ہو دل اور اس کو ایسا ماحول بنائے کہ دل کو بگڑنے نہ دیں، تب انسان اس کے لیے فرشتہ گائیڈ کرتا رہتا ہے، اور جب دل بگڑا ہو، چھوڑ دے انسان بگڑا ہوا، تو شیطان اس کے لیے گائیڈ کرتا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ہر انسان کے اوپر ایک فرشتہ متعین ہے اور ایک شیطان متعین ہے۔ جب نیکی کرتا ہے، نیکی کی توفیق ملتی ہے، نیکی کی طلب ہوتی ہے، تو فرشتہ گائیڈ بن جاتا ہے اور شیطان فیل ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان شرارت کرتا رہتا ہے، فساد کرتا رہتا ہے، شر کرتا رہتا ہے، تو شیطان گائیڈ بن جاتا ہے اور فرشتہ بغل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیفیات ہے دل کی کیفیات کے سلسلے میں تو ہمارے یہاں کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہائے فروات، اسی میں گم کے ہو کے رہ جاتے ہیں، ساری زندگی اسی میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو دل کی کیفیت کی بات کر رہے ہیں نا، وہی سب سے بڑی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہا کہ انسان کے دل میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست رہے گا تو اس کا سارا سب کچھ درست رہے گا، ایمان، عمل، عقیدہ، احساسات، جذبات، خیالات، خواہشات، سب کچھ درست رہیں گے، اور جب بگڑ گیا سب کچھ بگڑ گیا۔ اس بات فرمایا کون ہے وہ دل ہے۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا، یہاں کی دل کے علاج کی بات کی
کہ دل کے اندر خشیت ہونی چاہیے. اگر دل کے اندر خشیت ہو تو دل میں نرمی رہے گی، دل میں اللہ کے لیے محبت رہے گی، انسانیت کے لیے ہمدردی رہے گی، بال بچوں کے لیے ہمدردی رہے گی، سماج معاشرے میں رہے گا تو ایک یوزفل انسان بنے گا دوسروں کے لیے، دوسروں کے لیے اذیت ناک نہیں بن سکتا ہے. تو دل میں نرمی اور خشیت کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور عموماً آج کے زمانے میں انسان کا دل بگڑا ہوتا ہے، مریض معاشرہ، مریض لوگ، مریض دل، مریض معیشت، مریض خیالات، مریض جذبات، سب مریض ہو چکے ہیں. تو اس مرض کی دنیا میں اس کا علاج کون کرے؟ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی آج کے لیے تربیت کے لیے مستند علماء ہونا چاہیے، لیکن اب یہ کہا جاتا ہے وہ جو بیچتے تھے دوائی دل، وہ دکان اپنی اٹھا گئے. اب وہ ایسے علماء اور ایسے نیک لوگ سماج معاشرے میں رہ ہی نہیں گئے ہیں جو دلوں کا علاج کریں اور دل بگڑے ہوئے دل کے لیے ان کے پاس کوئی نسخہ ہو. لیکن پھر بھی قرآن نسخہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اگر اللہ سے جی لگا کے دعا کریں اور اس کے سامنے روئیں گڑائیں، دل میں خشیت پیدا ہو سکتی ہے. تو اس لیے فرمایا الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم ذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں رقت پیدا ہو، اللہ کی بات سن کے رقت پیدا ہو اور قرآن کی حق کی بات سن کے رقت پیدا ہو. دو علاج بتایا گیا. مریض دل کا دو علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی یاد اور حق بات. دو چیز اگر آپ کا دل ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو اور آپ کے دل میں سمائی ہو سکے اور آپ اپنے دل کو ایسا بنائیں تنگ دل ہو، نہیں ہو تنگ نہ ہو گیا ہو اور وہ تاریخ سے بھر نہیں گیا ہو. جب تاریخ سے دل بھر جائے گا، جب دل تنگ ہو جائے گا تو نہ حق کو قبول کرے گا نہ ذکر اللہ قبول کرے گا. اور جب دل میں اگر نرمی ہو اور تاریکی ختم ہو، تاریکی دور ہو، نور ہو اور اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ حق کو ایکسیپٹ کر سکے تو دل میں رقت اور نرمی پیدا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو علاج بتایا، اس کو کرنا چاہیے. آگے چلیے کہ بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے، دین کیسے بگڑتا ہے، روگ کیسے بگڑتے ہیں، اس کو بتایا. یہاں تو کمپیئر کیا دو گروپ کا، مومنوں کا، کہ مومن کے لیے ہر حال میں چانس رہتا ہے کہ ان کے دل میں خشیت پیدا ہو، رقت پیدا ہو، اچھے بن جائیں اور اللہ کے ذکر کے اپنے دل میں آباد کر لیں اور حق بات سننے کی صلاحیت پیدا ہو، ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. لیکن دوسرا گروپ کون ہوا؟ فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. کہا دوسرا گروہ یہ ہے اہل کتاب کا. اہل کتاب کی بات کی. بھئی جو کفار ہیں جن کے پاس کوئی گائیڈ کھو دیا ہے، ان کی حیثیت نہیں، ان کا ذکر ہی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اہل کتاب ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، وہ ایک کہ اسی کے مطابق زندگی گزارے، لیکن اس کی حقانیت کو لوز کر دیا انہوں نے. تو ان کا ذکر کیا. ان کا ذکر کا سب سے بڑی خرابی کیا ہوئی؟ کہا وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا ہدایت کے لیے، یہود و نصارہ، انہوں نے اپنی کتاب کو کھو دیا، اسے دور ہوتے چلے گئے. جتنے دور ہوتے چلے گئے، جتنے زمانہ گزرتا چلا گیا تو ان کے دلوں میں کالس جمتا چلا گیا، غفلت بیٹھتی چلی گئی. نتیجہ یہ رہا کہ ان کے دلوں میں رقت ختم ہو گئی، صرف قساوت قلبی. اچھا جو اللہ نے یہاں موازنہ کیا قساوت قلبی کی بات اور رقت قلبی کی بات، آج اس گئے گزرے زمانے میں بھی آپ غور کر لیجئے کہ اس کا ہر قوم کے اندر کتنی قساوت قلبی ہے اور کتنی رقت نرمی ہے. مسلمان تمام خرابیوں کے باوجود مجموعی طور پر آج بھی رقت قلبی مجموعی طور پر موجود ہے. اس لیے دوسروں کو قتل کرنے میں، دوسروں کو ستانے میں، دوسروں کو اذیت پہنچانے میں وہ اتنا نہیں آگے جا سکتے ہیں جتنا دوسرے جا سکتے ہیں. قساوت قلبی ہمارے ہم وطنوں میں دیکھیے، جب کہیں فساد ہوگا تو عورتوں کو پیٹ کو چاک کر کے جنین کو بھی دو ٹکڑے کریں گے. یہ کبھی مسلمان کرتا ہے؟ یہ اٹھا کر کے آگ میں ڈال دو کبھی کر پائے گا؟ تو یہ جو اللہ نے بتایا قساوت قلبی کا اگر قومی طور پر اپنا سروے کریں تو دیکھیں کہ کون سب سے زیادہ قساوت قلبی. یہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں تو انسان کو جلانے میں کیا لگتا ہے؟ یہود اس کے بعد سب سے زیادہ قساوت قلبی ہوتی ہے. دیکھ رہے ہیں دنیا میں، یعنی بچوں کو جن کے پاس 350 کلومیٹر کا ایریا ہے اور 25 لاکھ بس رہے ہیں، سب سے ڈینس آبادی، اور وہاں بمباری ہو رہی ہے اور ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. قساوت قلبی دیکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ یہود کے وہ جو ان کو کہتے ہیں جو موجودہ یہودی نا، صہیونی جن کو کہا جاتا ہے، زائنسٹ،
ان کے بارے میں جو اہل کتاب یہود ہیں وہ کہتے ہیں یہ ملحد ہیں، ان کا ہمارا لینا دینا نہیں ہے۔ اسی موقع پر یہ بھی ہوا کہ جتنے یہودی تھے جو دین کو توریت کو مانتے ہیں، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے جرمنی میں ہو، چاہے برطانیہ میں ہو اور اسرائیل میں، سبوں نے احتجاج کیا ان زائنسٹ کے خلاف کہ یہ ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، یہ ملحد ہیں، کافر ہیں۔ لیکن ان کے پاس کتاب تو وہاں بھی دیکھ لیجئے، ایک ملحد ہیں، ایک توریت کو مانتے ہیں، تو ان کی یہاں نرمی تھی کہ فلسطینیوں کے بارے میں حق بولا انہوں نے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں نصارہ کے بارے میں دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ ان کے دل نرم ہوتا ہے، کئی جگہ ان کے بارے میں کہا گیا، کہا یہ جلدی دین کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو آج بھی دیکھ لیجئے، دنیا میں سب سے زیادہ دین کون قبول کرتا ہے؟ نصارہ۔ تو اور یہ کہ جتنے دنیا میں ظلم و ستم ہوتا ہے، عام احتجاج سب سے پہلے کون کرتا ہے؟ یورپ امریکہ میں نصارہ کرتے ہیں۔ تو موازنہ کر لیجئے، جو صرف اس قرآن کریم میں جو یہ بتایا کہ خشیت قلب اور قساوت قلب کا فرق کیا ہوتا ہے، تو فردی طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ کس کے اندر کتنا سرمایہ ہے رقت قلب کا، اور کس کے اندر کتنی غلاظت ہے قساوت قلب کا۔ پھر قومی پیمانے پہ دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ کون قوم اس وقت ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ قسی القلب ہے اور سب سے زیادہ سخت دل ہے۔ آپ آنکھیں کھول کے دیکھ لیجئے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے تصرفات بولتے ہیں، دیتے ہیں، رات دن صرف اذیت کی جو بات کریں، سنیں، کریں، تو سب سے زیادہ قسی القلب ہے۔ اور پھر یہود کا دیکھ لیجئے کس طرح کر رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور کرسچن کو بھی دیکھ لیجئے کہ ان سب کے مقابلے میں ان کے اندر کتنی ہمدردی کی جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کا کمال یہی ہے کہ ایک لفظ اٹھا لیجئے اور انسان کو بھی ناپ لیجئے، ایک ایک فرد کو، اور پوری قومی حیثیت سے ناپ لیجئے۔ تو یہ قساوت قلب کی کہانی ہے اور رقت قلب کی کہانی ہے۔ قوموں کو بڑا سرمایہ ہوتا ہے رقت قلب، اور قوموں کو سب سے بڑی غلاظت ہوتی ہے قساوت قلب۔ اور قساوت قلب جب قوموں کو ہو جائے تو ظلم، قتل، خریزی ان کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے، اور رقت کا قلب ہو، احساس زندہ ہے، دل میں زندگی ہے، تو اگر کچھ کرتے ہیں تو روتے ہیں اور یہ کہ اس کو بھرپائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک آیت میں آپ بتا دیجئے، پورے آج دنیا میں جتنے بسنے والے ہیں، آج انہی سے ایک آیت سب کو ناپ لیجئے، کون کتنے پانی میں کھڑا ہے، کس کے اندر کتنی انسانیت ہے اور کتنے اندر کتنا دم ہے۔ تو یہ ہے قرآن کا کمال کہ ایک ہی آیت میں پوری دنیا کو بتا دیا کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ اچھا، یہ قساوتیں بتایا، قساوت قلب کیوں پیدا ہوتی ہے؟ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، کہا قساوت قلبی اس وقت پیدا ہوتی، اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جتنے دین سے، ذکر اللہ سے اور حق بات سے جتنے دوری پیدا ہوتی ہے، اور جتنے انسان دور ہو کر کے قصہ، کہانیاں، افسانے، شیخی اور اپنے خیالات، افکار اور نظریات کو اس کی جگہ اختیار کر لیتا ہے، ذکر کے جگہ یہ لے لیتی ہیں، اللہ کے ذکر کی جگہ انسان افکار، نظریات، خیالات، ہوس، اس سے شکوک و شبہات، آئیڈیالوجیز الگ الگ ایجاد کر لیتا ہے اور دین کو پیچھے ڈھکیل دیتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر انسان کے دل میں بچتا کیا ہے؟ کہا سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے قساوت قلب کی، اور انسان جتنے اللہ کے دین سے اور اللہ سے قریب رہتا ہے اتنے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس طرح یہ سے آپ ناپ لیجیے کون کتنا حق سے قریب ہے اور کون اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے اندر دل کی رقت پیدا ہو سکتی ہے، اور جتنے دور ہے اتنے زیادہ فاسق ہے، اتنے زیادہ فساد ہے، اس کے اتنے زیادہ شفافیت ہے۔ خود مسلمانوں نے دیکھ لیجیے کہ جو کتاب و سنت سے قریب ہے مجموعی اعتبار سے تمام خرابیوں کے باوجود وہ افضل ہیں، برتر ہیں ہزاروں گنا، اور جو جتنے زیادہ دور ہیں دین کے بجائے، کتاب و سنت کے بجائے یہ قصہ، کہانیاں، موضوعات، ضیاف، رسم، رواج، منامات، خواب اور یہ افکار، نظریات، آئیڈیالوجی، صحافت، فلاں ڈکاں، ان کی باتیں کرتے ہیں، وہ صرف مایا جال میں پھنسے ہوئے ہیں، صرف قساوت قلبی، کہیں کوئی نرمی نہیں، صرف بات بتانا، فساد پھیلانا، شفافیت، فساد، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو کیا یہ جو اللہ تعالیٰ نے چند الفاظ میں سب کو بتا دیا کہ کون کہاں کھڑا ہے، اسے بھی کہ کیسے لوگ بگڑتے ہیں، اس کی بھی کہانی ایک لفظ میں بیان کر دی گئی۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، پھر آخر میں تفسیرہ فرمایا کہ اکثر لوگ جو دین سے دور ہوئے اور پابند نہیں ہوئے وہ فاسق ہو جاتے ہیں۔ فاسق کیسے کہتے ہیں؟ فاسق جو حق سے ہٹ جائے فاسق ہوتا ہے، کہ اکثر لوگ فاسق ہیں۔
دین سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے. مزاج یہی ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر دنیا داری آتی ہے اور دنیا میں پھنستا ہے تو حق سے بھٹکتا ہے اور دور ہوتا ہے اور فاسق بن جاتا ہے. اس لیے حق سے لگے رہنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جیسا اللہ تعالیٰ جو قرآن حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحادو تحابو اور سددو قاربو. غلطی ہوتی ہے ایک دوسرے تصحیح کرتے رہو, قریب بن کے رہو, کٹو نہیں, دور نہیں ہو. اور یہاں وحشیوں کی طرح کوئی آئیڈیالوجی آ گئی, کوئی چیز آ گئی, وحشیوں کی طرح بھاگے گئے ہے. ہماری حیثیت بلند ہونی چاہیے, بڑے قابل ہیں, ہماری حیثیت تسلیم کر لو. ہر جگہ وہی ڈفری بجاتے رہیں گے, میں قابل میں قابل میں قابل, اس کو مانو. یہ سب حماقت کی باتیں ہوتی ہیں. کہا یہ فسق و فجور کی باتیں ہوتی ہیں. جتنا انسان کتاب و سنت سے دور ہوگا اتنے فسق و فجور میں مبتلا ہوگا. وہ کسی کی اپنی خواہشات, نظریات, کہانیاں, لنترانیاں اور ہانکنا پھینکنا کوئی کام نہیں آتا. سب بکواس ہوتی ہیں اور جو اس میں پھنسے گا وہ بھی برباد ہوگا. تو یہ کہانی ہوئی. اس ایک آیت میں کتنے حقائق اللہ نے بیان کر دیے. اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کو پڑھو, تمہارے لیے سب کچھ قرآن ہی میں ہے. چلیں اور آگے پڑھیں. یہ کافی ہے اور آگے چلیے. فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. یاد رکھو یہ اللہ ہے جو زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے, اور تمہارے لیے ہم نشانیاں بیان کر رہے ہیں تاکہ سمجھو. کیا سمجھیں گے شاید ہم؟ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موت و حیات اس کے ذریعے انسان کو بتا دیا کہ انسان کی حیثیت کیا ہے. انسان جس طرح زمین جب خشک ہوتی ہے اور فصل تیار ہوتی ہے, کٹ جاتی ہے تو گویا مر گئی. پھر جب بارش ہوتی ہے پھر اس میں آپ دانہ ڈالتے ہیں تو پھر اس کے بعد فصل تیار ہوتی ہے, لہلا اٹھتی ہے, ہر طرف ہریالی آ جاتی ہے. کہا یہی انسان کی زندگی ہے. اگر دین کے مطابق چلو گے تمہاری زندگی میں ہریالی آئے گی, تم زندہ رہو گے, ہر طرف لہلا اٹھو گے. اور اگر دین کو نہیں مانو گے تمہاری لائف ڈیڈ ہے. ایک مطلب تو ہوا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں زندہ ہو, اس دنیا میں جی رہے ہو تو اسی کو سب کچھ مت سمجھ لو کہ یہی آخری ہے اور مگن ہو جیسے چاہو رہو. کہا جس طرح کھیتی ہوتی ہے ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ خالی ہو جاتی ہے, فصل کٹ جاتی ہے, ایسے ہی انسانوں کی فصل کٹے گی اور یہاں سے دنیا سے جائیں گے اور کوچ کریں گے, پھر آخرت میں اٹھائے جائیں گے, اس کا حساب کتاب ہوگا. لہذا حساب کتاب کے لیے تیار ہو. یہ ہے شاید کا مطلب. تنبیہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو زندگی چاہتے ہو تو دین سے لگے رہو, وابستہ رہو. اگر موت چاہتے ہو تو دین سے دور رہو. اور یہ بھی کہ اس دنیا میں جو کچھ ملا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. ایک دن یہ ختم ہو جائے گی دنیا, بساط الٹ جائے گی, لپیٹ دی جائے گی. جیسے جب کھیتی تیار ہو جاتی ہے فصل, اس کو کاٹ کر کے کھیت خالی ہو جایا کرتی ہے. کہا یہی صورتحال ہوگی. یعنی انسان جب تک دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے. ایک تیسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے, دولت دی ہے, عمر دی ہے, موقع ملا ہے, آپ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں, آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن وہی جب بوڑھا پایا تو کیا کریں گے؟ محتاج ہوتے ہیں. وہ آج کے زمانے میں تو بچے اس طرح نالائق ہو گئے ہیں کہ جیسے ماں باپ بوڑھے ہوئے تو سوچتے ہیں اولڈ پیپل ہوم میں داخل کراؤ. آج یہ بھی ایک فیشن بن گیا, چلن بن چکا ہے کہ زندگی میں بوڑھوں کو اولڈ پیپل ہوم میں داخل کرو. گھر میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو کہا جب تک زندگی ملی ہوئی ہے, جب تک کام کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے سب کر لیجئے. ورنہ آج کے زمانے میں نہ بال بچے کام آتے ہیں نہ اور کوئی کام آتا ہے. اور آخرت میں تو پتہ ہی ہے نہ قبر میں کوئی کام آئے گا دوسرا, نہ آخرت میں کوئی کام آئے گا. تو یہ جب تک زندگی ملی ہوئی ہے, طاقت ہے, صلاحیت ہے, دولت ہے, عمر ہے, ٹائم ہے, تو آپ کچھ کر لیجئے. ورنہ جب کچھ نہیں رہ جائے گا تو کٹی ہوئی فصل بن جاؤ گے, ویران کھیت بن جاؤ گے, کچھ نہیں رہے گا. بڑھاپا آتا ہے تو ویران ہو جاتا ہے. اسی طرح بارش نہیں ہوتی جو کھیت ویران ہو جاتی ہے. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی ہی ہے تاکہ اچھا سمجھ لو. لیکن سب لوگ دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے, عالم ہو جاہل ہو, کھیتی کا حال دیکھتے ہیں, زمین کا حال دیکھتے ہیں. تو اللہ نے سمجھایا ہے کہ زندگی کو اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرو کہ ویرانی بھی آتی ہے. جس طرح پانی نہ ہو زمین بیکار ہو جاتی ہے, اسی طرح انسان کی زندگی اگر دین نہیں ہے بیکار ہو جاتی ہے. تو بتایا اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی ہیں تاکہ تم سمجھدار بنو, نیک بن جاؤ, دیندار بن جاؤ. ان المصدقین
والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم وَلَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ۔ پہلے جیسے کہا تھا 3 باتیں ذکر کی تھیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، مال خرچ کرو۔ یہاں بھی جب رقت قلب کی بات آئی اور سمجھایا تو یہ بھی کہ اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو آباد کرو اور حق کو سمجھو۔ پھر یہاں مال خرچ کرنے کی بات آئی، کہا جو مرد اور جو عورت جی لگا کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مصدقین کا مطلب ہوتا ہے، یہ جو ورڈنگ ہوتی ہے عربی میں، اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جی لگا کر کے سنسیئرٹی کے ساتھ کوئی کام کریں۔ تو مصدقین مطلب یہ جیسے لے دو کچھ 2-4 پیسہ جیسے فقیر کو دیتے ہیں، کہا اسے نہیں، آپ کے پاس جتنا ہے اور پورے اللہ کی محبت میں ثواب کی خاطر اخلاص کی بنیاد پر اچھا خاصا رقم خرچ کریں جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، چاہے خواہ مرد ہو یا عورت، اور وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کی خاطر دیں کہ آپ کو وہ اس کا اجر دے گا، اس جذبے کے ساتھ دیتے ہیں۔ يُضَاعَفْ لَهُمْ، تو اس دولت کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ آپ نے خرچ کیا تو اس آپ کو دولت کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، آپ کا اور اللہ تعالیٰ مال کر سکتا ہے۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور قیامت کے دن اجر کریم ملے گا، ریوارڈ ملے گا وتھ آنر۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ریوارڈ مل جائے ایسے ہی دے دو، یہ بھی رسمی طور پر، دوسرے کی عزت کے ساتھ۔ تو اللہ کے ہاں قیامت کے جو کچھ نیک بندوں کو ملے گا اس کے ساتھ عزت بھی ہوگی، ریسپیکٹ بھی ہوگا اور ریوارڈ بھی ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی۔ تو جو لوگ مال خرچ کرنے کی بات کیوں زیادہ کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ مال انسان کا عقیدہ بگڑتا ہے تو شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، اور جب مال کی بگاڑ آتی ہے تو اخلاق بگڑ جاتا ہے، وہ خسیس بن جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، لالچی بن جاتا ہے۔ تو اخلاق سب سے زیادہ بگڑتا ہے جب انسان مال کو سنبھال نہ سکے۔ اس لیے بار بار یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مال خرچ کرنا سیکھو تاکہ ایک عظیم انسان بنو، گریٹنس آپ کے اندر پیدا ہو، دوسروں کو دیں تو آپ کے دل میں شجاعت پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو۔ مال اس لیے دلوایا جاتا ہے۔ اگر یہ کہ مال رکھے رہو، ایک ہی چیز سے رکھے چلے جاؤ اور اس کی پوجا کرتے رہو، پھر مال انسان کا معبود بن جاتا ہے، اس کو مال سے اتنی محبت ہو جاتی ہے اعلی اولاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو مال کے لیے خرچ کرانے سے یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ کے اندر گریٹنس پیدا ہو، پرسنالٹی آپ کی ڈیولپ ہو، ایک اچھا انسان بنے، ایک شجاع انسان بنے، انسانی کام آئے، اور پھر مال کو خرچ کریں، اپنے کام میں لائیں۔ اس لیے بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ اور رسول پر ایمان لانے سے ایمان، عقیدہ، پوری زندگی سدھرتی ہے، اور مال جو اللہ نے دیا ہے خرچ کرنے سے انسان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، بہتر انسان بنتا ہے۔ اور جو آدمی مال خرچ کا نہیں جانتا ہے وہ اسٹوپڈ قسم کا آدمی ہو جاتا ہے، ذلیل قسم کا آدمی ہوتا ہے، وہ رسوا قسم کا ہوتا ہے، مال کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے طرف گریٹر نہیں لے جاتی ہے، وہ اپنی شخصیت کے بجائے مال کو بڑا بنا لیتا ہے۔ اس لیے بار بار اس کی تلقین کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اب یہاں یہ جو کام کریں، رقت و نرمی پیدا ہو جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ سے جڑے رہیں، حق کو پکڑے رہیں، ایسے لوگ نیک ہو جائیں تو ان کو بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہا کہ وہ لوگ جو اللہ اور کے رسول پر ایمان لے آئیں، جیسے پہلے تفصیل بتائی، جیسا ایمان لانے کا حق ہے تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک هم الصدیقون، کہا اللہ کے ان کا درجہ صدیق کا ہوگا۔ نبی کے بعد دوسرا درجہ نیک لوگوں کا صدیق کے ہوتا ہے، تیسرا درجہ ہوتا ہے شہید کا، چوتھا درجہ ہوتا ہے صالحین کا۔ تو کہا اول درجہ میں جائیں گے صدیقین، صدیقین کی تعداد کم ہوگی، صدیقین کا درجہ جو پائیں گے وہ جنت میں ہر جگہ جانے کے مستحق ہوں گے۔ اس کے بعد شہداء کا درجہ ہوگا، پھر صالحین کا درجہ۔ کہا مومنوں کے لیے اتنا اللہ نے چانس دیا ہے کہ آپ اپنی کیٹیگری طے کر لیں، درجہ کس درجے میں رہنا چاہتے ہیں۔ اگر سب سے ٹاپ قسم کے مسلم بن گئے تو صدیق کا درجہ، اس کے بعد اگر بنے تو شہید کا درجہ۔ شہید کون ہوتا ہے؟ صدیق وہ ہوتا ہے کہ ہر سچائی کو ماننے کے لیے پہلے تیار رہے، انسان کے اندر اتنی ایبلٹی پیدا ہو جائے دین کی کہ جو بھی حکم ہو اس کو پہلے ماننے کے لیے تیار، عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق تھے، کبھی کوئی بات ہوتی تھی کہ آج کس نے کون نیکی کی ہے، کس نے نماز پڑھا ہے، کس نے صدقہ دیا ہے، کس نے تہجد پڑھی ہے، کس نے فلاں کی مدد کی ہے، جب پوچھا جاتا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق، ہاں آج میں نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے۔ کوئی بات آتی تھی
تو ہی ہر چیز میں پہلے سے گویا کیے بیٹھے ہیں، جب ذکر آتی تو ان کو صدیق کا درجہ ملا، تو صدیق کا درجہ کم لوگوں کو ملتا ہے۔ اس کے بعد شہید کا، شہید کون ہوتا ہے؟ دین کی خاطر اپنا جان و مال سب کچھ لگانے کو تیار ہے، وہ صدیق ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ اس والے جو روزمرہ زندگی میں سچائی اچھائی کے ساتھ جیتا ہے اور برائی میں انوالو نہیں ہوتا ہے کوئی۔ یہاں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 درجہ بتایا، اور 4 درجہ انسان چاہے یہ درجہ اس درجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس بات فرمایا لہم اجرہم، کہا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں طے ہے، اجر ملے گا، دنیا میں طے نہیں ہوتا ہے نا۔ بعض اوقات انسان امتحان دیتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جو اجر ملنا چاہیے، جو نمبر ملنا چاہیے، اگر گھپلا باز قسم کا ممتحن ہو کاٹ لیتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، بیچارہ وہ غلطی کر جاتا ہے، جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے، غفلت میں فیل بھی ہو جاتا ہے، لیکن کہا اللہ تعالیٰ کے یہاں کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، طے ہے، ایکوریسی کے ساتھ فکس ہے کہ انسان کو اجر ملنا ہے، اور بے شمار درجات گناہ ملے گا۔ اسی لیے فرمایا لہم عند ربہم لہم اجرہم و نورہم، کا اجر بھی ملے گا اور نور بھی ملے گا۔ دیکھیے نور کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دنیا میں بھی ضرورت ہے، آخرت میں بھی ضرورت ہے۔ اگر ابھی بتی چلی جائے سب او ہو کرنا شروع کر دیں گے، کتنی ضرورت ہے۔ انسان کی بیسک ضرورت بن چکی ہے نور، نور چاہے مادی ہو یا دل کا نور ہو، تو انسان کے لیے نور کی ضرورت ہے۔ تو دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو نور ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ نیک ہوں گے چاروں کیٹیگری کے، چاہے صدیق ہوں، انبیاء کی بات چھوڑیے تو معصوم ہوتے ہیں، انسانوں میں جو ان کو درجہ ملتا ہے، چاہے وہ صدیق ہو، چاہے شہید ہو، چاہے صالح ہو، اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں طے ہے، کوئی ذرہ برابر کٹنے کا ڈر نہیں ہے، اور ان کے لیے نور بھی ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں کفار کے بارے میں فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جو لوگ کفر کرتے ہیں، جھوٹی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، حقائق کو نہیں مانتے، سچائیوں کو نہیں مانتے، اکڑ میں رہتے ہیں، کہا وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ چند آیتوں میں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کی زندگی کا، حق کا، دل کی باتوں کا، کفر کا، قساوت قلب کا، قوموں کا، ساری چیزوں کا بہترین قسم کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پکے سچے مسلمان بنیں، اور جتنے درجات متعین کیے ہیں صدیق، شہداء، صالحین کا، اللہ تعالیٰ ان میں ہم سب کو شامل کرے اور ہمیں اپنے اجر عظیم سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔